ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کوئی پچھلے دور کا واقعہ نہیں، اسی دور کا واقعہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں عام ہو چکی ہیں، اگر ان پر گفتگو نہ کی جائے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ ہر بندہ ان سے واقف ہے، ہر بندہ ان کو جانتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، انہیں اٹھائیے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا جائے تو یہ ہمیں بڑے گناہوں سے روک سکتی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار بھی تھا، یہ رسولوں کا طریقہ کار بھی تھا، اور جتنے بھی نیک اور صالحین لوگ آئے ہیں ہمیشہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے۔ اور یہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، کہ آپ حازم اللذات، جو لذات کو تباہ کر دیتی ہے، لذات کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اس کو ہمیشہ یاد کیا کیجیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کریں، اپنے سر کی حفاظت کریں، الموت والبلا، اور موت کو اور گل سڑ جانے والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھیں، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہنی چاہیے۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ایک نوجوان بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پورن دیکھ رہا تھا اور رات 12 یا 1-2 کا وقت ہوگا، اس وقت میں جو گندی فلمیں ہوتی ہیں، نیوڈز ہوتے ہیں، میں وہ دیکھ رہا تھا اور ان کی لذت میں بالکل منہمک تھا، مجھے اور کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اور آگے آپ کو پتہ ہے پورن کے بعد خود لذتی کی جاتی ہے، ہاتھ سے خود کو سکون، ماسٹربیشن کی جاتی ہے، یہی معاملہ۔ اس نے کہا کہ میرا ارادہ بھی یہی تھا، اسی ارادے سے میں نے پورن سائٹ کھولی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا کہ میرے دل میں یاد آئی موت کی۔ مجھے لگا کہ اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں اور جس طریقے سے بیٹھا ہوں، اگر ادھر ہی مجھے موت آ جائے تو کیا میں خدا کے حضور پیش ہو سکتا ہوں؟ یعنی کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جس ساتھ میں اس وقت میں موجود ہوں، کیا اسی وقت اسی گھڑی مجھے موت آ جائے تو کیا یہ ایسی بات ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا میں کسی دنیا والے کو بھی منہ دکھا سکوں گا میں کون سا کام کرتے ہوئے میری موت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، اٹھا، خود کو پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور سجدے میں گر گیا۔ اور پھر میں نے موت کو یاد کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہونے لگے میں موت کو ہمیشہ یاد کرتے، ابھی اسی وقت میں جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹ بولتے ہوئے کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، اس کا تو وقت معین نہیں ہے نا۔ اگرچہ اس نے کہہ دیا کہ موت کا ایک دن معین ہے، لیکن موت کا تو ایک دن معین نہیں ہے نا، اس حوالے سے معین تو ہے لیکن یہ نہیں پتا کب آئے گا، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کی گھڑی کبھی بھی، اگرچہ وہ معین ہے لیکن اس کی گھڑی اور وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد میں نے اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا اور گناہوں سے ایسے نکلتا گیا، اور کہتا ہے کہ موت نے میرے لیے گناہوں کے اندر نفرت پیدا کر دی، نفرت کا سامان پیدا کر دیا کہ میں انہیں حقیر جاننے لگا۔ الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کے پہلے 60 صفحات کے اندر مولانا مودودی بیان کرتے ہیں کہ آپ کو جو جہاد یا دعوت یا اسلام صرف یہ نہیں کرتا کہ وہ یعنی کہ بدی سے روکتا ہے، بلکہ آپ کے دل میں قرآن پاک اور احادیث بدی سے نفرت پیدا کر دیتی کہ آپ نے نہ تو اس کو اپنے وجود کے اندر قبول کرنا ہے اور نہ ہی اپنی دنیا کے اندر قبول کرنا ہے، یہ ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ آپ کے سامنے چند چیزیں تھیں کہ اگر تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا رویہ کون سا ہونا چاہیے؟ کن فی الدنیا، ہمیں دنیا میں ایسا رہنا چاہیے کان نہ کان، جیسے کہ ہم لوگ مسافر ہیں، جیسے کہ یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پر ملی ہوئی ہے اور واپس ہی ہم سے زندگی چھین لی جائے گی۔ یقیناً میرا اور آپ کا رویہ اس وقت مطمئن نہیں، ہم اس پر مطمئن ہو سکیں۔ قرآن پاک کو سامنے رکھ کر، سنت کو سامنے رکھ کر، اسلاف کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہمیں خود کو ترتیب دینا چاہیے۔ اگر خود کو ترتیب نہ دیا گیا تو قیامت کے دن جواب نہ دیا جائے گا اور ہمیں جواب مل جائے گا، تو وہ بہت بری چیز ہے۔ اس دن پھر پچھتانے کا وقت بھی نہیں ہوگا اور دوسری زندگی بھی نہیں ملے گی۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر۔